بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ جس وقت ہم اس کوٹھی کے سامنے پہنچے تو لالا کی کوٹھی کی بیٹھک میں روشنی ہو رہی تھی۔ کوٹھی کے باہر تانگے، یکے اور بگیاں کھڑی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہم عقبی حصے کی طرف آ گئے تھے، جہاں حویلی کے احاطے میں ایک چھوٹا سا مندر بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کنواں بھی تھا، شاید وہی کنواں جس میں کود کر علم دین کی بہن نے جان دی تھی۔ احاطے میں باغ پھیلا ہوا تھا، جس میں مختلف پھلوں کے درخت، پھولوں کے پودے اور باڑیں لگی ہوئی تھیں۔ ہمیں اندر داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ ایک درخت پر چڑھ کر ہم رسی کے سہارے باغ میں اتر گئے تھے، اور سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ عقبی دروازے کی کنڈی کھول دی تھی۔ واپسی کے لیے ہم یہی دروازہ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ مسلسل بھیگتے رہنے کے سبب میرا ذہن کچھ بھاری سا ہونے لگا تھا، مگر میرے سامنے ایک مقصد تھا، اور اسی مقصد کے حصول کی دھن میرے ذہن پر سوار تھی۔ باغ میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف رسوئی میں روشنی ہو رہی تھی، جس کے ساتھ ہی اوپر جانے کے لیے زینہ بنا ہوا تھا۔ رسوئی میں ایک بوڑھا اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھے اونگ رہے تھے۔ باغ میں اترتے ہی ہم نے اپنے چہروں پر رومال باندھ لیے تھے۔ اب ہماری صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ جوتے ہاتھ میں لے کر ہم دبے قدموں رسوئی کے برابر زینے سے چھت پر آ گئے تھے۔ چھت پر آ کر میں نے سب سے پہلے روشن دان سے تمام کمروں کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے میں 2 نوجوان لڑکیاں محو خواب تھیں۔ وہ یقیناً لالا گوپی ناتھ کی بیٹیاں ہی ہوں گی۔ ایک کمرے میں ادھیڑ عمر کی عورت سو رہی تھی۔ اس کی برابر والی مسہری خالی تھی، اور یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہ تھا کہ وہ عورت لالا گوپی ناتھ کی بیوی ہوگی اور برابر کا بستر لالا گوپی ناتھ کا ہوگا۔ اس جائزے سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مہمانوں کے جانے کے بعد لالا گوپی ناتھ کمروں کو اندر سے بند کر لے گا، جس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ اسی بنا پر میں نے کوہستانی کو اس ہدایت کے ساتھ نیچے بھیجا تھا کہ وہ کسی کمرے میں داخل ہو کر اس میں چھپنے کی کوشش کرے۔ کوہستانی نے یہ مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے کمرے میں ایک مسہری کے نیچے موجود تھا۔ میں اندلسی اور صحرائی کو 2 مقامات پر متعین کر کے بیٹھک کی طرف بڑھا اور روشن دان سے نیچے جھانک کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ میں نے بیٹھک پر پہلے توجہ کیوں نہیں دی تھی۔ یہ ایک بہت اہم اجلاس تھا، جس میں امروہے کے سرکردہ ہندوؤں کے علاوہ ہندو گنڈے اور ہندو کوتوال شریک تھا۔ جو باتیں میں نے سنی تھیں اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ اجلاس سوامی شردھانند کی ہدایات کے تحت ہو رہا تھا، جس نے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف شدھی کی تحریک شروع کر رکھی تھی، اور جس کا مقصد ہندوستان کے ہر قصبے میں شدھی تحریک کو منظم کرنا تھا، تاکہ جہاں بھی موقع ملے مسلمانوں کو شدھی کو لیا جائے، ورنہ پھر انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس کام کے لیے ہندو سرمایہ داروں، سیٹھوں اور بنیوں نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے، اور شدھی کی تحریک کو بروئے عمل لانے کے لیے بدنام ہندو گنڈوں اور ہندو طلباء کو ساتھ ملایا گیا تھا۔ بیٹھک میں ہونے والی گفتگو سے یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ امروہے میں اس تحریک کا سربراہ لالا گوپی ناتھ ہے، اور وہی خازن بھی ہے۔ لالا گوپی ناتھ کے سامنے میز پر نوٹوں کی گڈیاں رکھی تھیں۔ اس میں سے 2 گڈیاں اٹھا کر اس نے ایک شخص کو دی تھیں۔ باقی رقم کام پورا ہونے پر اس نے کہا تھا، تم تیاری کرو رامو، بندوقیں کب ملیں گی؟ اس شخص نے کہا جو شکل ہی سے غنڈا معلوم ہوتا تھا۔ کل رات، کوتوال نے کہا تھا۔ یہیں، میں چلتا ہوں۔ رامو نے نوٹوں کی گڈیاں اٹھائیں اور کھڑا ہو گیا۔ نمستے مہاراج، رام بھلا کرے، گوپی ناتھ نے کہا تھا، اور رامو باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 4 اور افراد اٹھ کر چلے گئے تھے۔ بیٹھک میں اب لالا گوپی ناتھ سمیت 6 آدمی اور رہ گئے تھے۔ سہنا جی، گوپی ناتھ نے کوتوال سے کہا، اس دھرم سینا کی حفاظت تمہارا کام ہے۔
ڈونٹ وری لالا جی، سہنا نے کہا، اٹ از مائی سیکرڈ ڈیوٹی۔ لالا جی نے ایک گڈی کوتوال کی طرف بڑھا دی۔ فار یور سروسز، تھینک یو، سہنا نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایوری تھنگ ول بی پرووائڈیڈ بائی ٹمارو، دھرم سیوکو۔ لالا گوپی ناتھ نے سہنا کے جانے کے بعد باقی چاروں سے کہا، ابھی 10,000 کی اور رقم چاہیے، آپ کتنا اور دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد بھاؤ تاؤ شروع ہو گیا، کاروبار کی باتیں ہونے لگیں۔ بدری ناتھ، بھگوان داس، رام پرشاد اور جگ مومن سب اپنی اپنی پریشانیاں بیان کرنے لگے، اپنی کاروباری مشکلات پیش کرتے رہے۔ دھرم سیوکو، پریشان مت ہو، بھگوان سب ٹھیک کر دے گا۔ لالا گوپی ناتھ نے سب کو تسلی دی، پھر ان سب نے اپنا اپنا مدعا بیان کیا۔ آخر میں سب ہی 2,000 روپے دینے پر آمادہ ہو گئے، مگر اس سے قبل لالا گوپی ناتھ ان کے کام کر دینے کا وعدہ کر چکا تھا۔ بدری ناتھ اور بھگوان داس کو نینی تال اور شملہ میں ٹھیکے درکار تھے، رام پرشاد کو ڈوئی والا کے جنگلوں میں لکڑی کا ٹھیکہ چاہیے تھا، اور جگ موہن ریلوے میں سپلائی کا بڑا آرڈر لینے کا خواہش مند تھا۔ لالا گوپی ناتھ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سب کے کام کروا دے گا۔ سارے معاملے ہو جانے کے بعد وہ چاروں بھی چلے گئے۔ کالو سنگے، گوپی ناتھ نے اپنے ملازموں کو آواز دے کر کہا، گیٹ بند کر دو۔ یہ کہہ کر گوپی ناتھ نے بیٹھک کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں سمیٹیں اور وہاں سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے ذہن میں الاؤ جل رہا تھا۔ لالا گوپی ناتھ نے سوامی شردھانند کی ہدایت پر مسلمانوں کو شدھی کرنے یا ان کا خون بہانے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ میں اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ لالا گوپی ناتھ اب میرا شکار تھا۔ پہلے مجھے اس سے علم دین کی بہن کا انتقام لینا تھا، پھر مسلمانوں کے قتل عام کے منصوبے کو ناکام بنانا تھا۔ شانتی، موتی، لالا گوپی ناتھ کی آواز ابھری۔ جی مالک، رسوئی سے آوازیں ابھریں۔ جاؤ سو جاؤ، گوپی ناتھ کی آواز ابھری۔ برابر کے کمرے میں نے روشن دان سے جھانکا۔ گوپی ناتھ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اس نے اس کمرے کی روشنی بھی گل کر دی۔ اب گوپی ناتھ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے ایک کونے میں رکھی ہوئی تجوری کھولی۔ کھٹکے کی آواز سے لالائن کی آنکھ کھل گئی، یعنی اس کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اب سو بھی جاؤ، لالائن نے نیند سے بوجھل آواز میں اپنے شوہر سے کہا اور کروٹ لے لی۔ سوتا ہوں ری، گوپی ناتھ نے تجوری میں رقم رکھنے کے بعد تجوری بند کرتے ہوئے کہا اور اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا ہی دیر میں کوٹھی سناٹے میں ڈوب گئی۔ گوپی ناتھ کے خراٹے روشن دان میں بھی صاف سنائی دے رہے تھے۔ اب میرا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اس وقت تک میں نے جو کچھ کیا تھا محض جذباتی اشتعال میں کیا تھا۔ ریلوے پل کو تباہ کرنے کے بعد میں اپنی کامیابی پر اتنا نازاں تھا کہ اس مہم کے لیے کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا تھا۔ میں گوپی ناتھ کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن کس نوعیت کی سزا، اس کے بارے میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ گوپی ناتھ کی بیٹیوں کا اغوا میں نے سوچا، مگر اس سلسلے میں پریشانی یہ تھی کہ انہیں لے کر کیسے جایا جائے اور کہاں لے کر جایا جائے۔ امروہے میں میرے ایک دوست کا گھر موجود تھا، مگر ظاہر ہے کسی لڑکی کو میں وہاں لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں سوچتا رہا، ایک خاکہ میرے ذہن میں بنتا چلا گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، گوپی ناتھ کو سوئے نصف گھنٹہ گزر چکا تھا۔ چھت سے میں نے کوٹھی کے پورے احاطے کا جائزہ لے لیا تھا۔ مندر کے مقابل دوسری سمت سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ سنو صحرائی، تم سرونٹ کوارٹرز کے دروازوں پر باہر سے کنڈی چڑھا دو، یہ کام کر کے فوراً زینے پر آؤ، ہم وہیں انتظار کریں گے۔ صحرائی کے جانے کے بعد میں نے ٹارچ کی روشنی سے نیچے لڑکیوں کے کمرے میں چھپے ہوئے کامریڈ کوہستانی کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ کسی چیتے کی مانند مسحری کے نیچے سے نکلا، چاروں ہاتھ پیروں کے بل چلتا ہوا دروازے کی طرف گیا اور اگلے لمحے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں کامریڈ اندلسی کے ساتھ زینے پر آ گیا۔ ٹھیک اسی وقت کوہستانی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد صحرائی بھی اپنا کام کر کے وہاں آ گیا۔ اب کیا کرنا ہے کمانڈر؟ اندلسی نے پوچھا۔ ہمیں پہلے لڑکیوں کو قابو میں کرنا ہے، میں نے کہا۔ ذرا 1 منٹ ٹھہرو۔ میں نے رسوئی کے دروازے کو ٹٹولا اور ٹارچ کی روشنی میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہاں میں نے سبزی ترکاری کاٹنے کی 2 چھریاں قبضے میں لیں۔ چھریاں اٹھاتے ہوئے میں نے دوسری مرتبہ قصد کیا تھا کہ سالار اعظم سے اگلی ملاقات پر ضرور کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے پستولوں کا بندوبست کرے۔
میں نے ٹارچ سے رسوئی کا مزید جائزہ لیا۔ ایک کونے میں مجھے اور زیادہ اہم ہتھیار مل گیا۔ یہ لکڑیاں پھاڑنے کی ایک کلہاڑی تھی۔ اسے اٹھانے کے لیے میں بڑھا ہی تھا کہ کلہاڑی کے ساتھ فرش پر مجھے ٹارچ کی روشنی میں ایک گنڈاسا بھی رکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے احتیاط سے وہ دونوں چیزیں بھی اٹھا لیں اور باہر آ گیا۔ ایک چھری میں نے اپنے پاس رکھی اور ایک اندلسی کو دی، گنڈاسا صحرائی کو دیا اور کلہاڑی کوہستانی کو۔ یہ آپ کو اچھی سوجھی، کوہستانی نے سرگوشی میں کہا۔ تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی شاید یہی سوچتے۔ میں نے کہا، ذمہ داری انسان کو محتاط اور ذہین خود ہی بنا دیتی ہے۔ پھر میں نے اپنی نقاب ٹھیک کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی نقابیں درست کرنے کی ہدایت دی۔ سنو، میں نے کہا، غور سے سنو، ہمیں سب سے پہلے لڑکیوں کو قابو کرنا ہے، اتنی خاموشی اور اتنی ہوشیاری سے کہ ذرا سی بھی آواز نہ ہو۔ میں اور صحرائی ایک لڑکی کو قابو میں کریں گے، اندلسی تم اور کوہستانی دوسری لڑکی کو۔ میں اور اندلسی ان چادروں سے لڑکیوں کے منہ بند کر دیں گے تاکہ وہ چیخ نہ سکیں، جبکہ کوہستانی تم اور صحرائی اس کے ساتھ ہی ان کی ٹانگوں کو گرفت میں لوگے تاکہ وہ ٹانگیں نہ چلا سکیں۔ اس کے بعد چھری کی نوک پر انہیں خاموش رکھنا اور بے دست و پا کرنا مشکل نہ ہوگا۔ پھر ہم آہستہ آہستہ لڑکیوں کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ایک ہی وقت پر ہم چاروں کے ہاتھ حرکت میں آئے تھے۔ دونوں لڑکیاں بے بس ہو گئی تھیں۔ پھر میں نے اور اندلسی نے ان کے گلوں پر چھریاں رکھ دی تھی۔ دہشت سے ان لڑکیوں کی آنکھیں پھٹ کر رہ گئی تھیں۔ ذرا آواز نکالی اور یہ چھری، میں نے چھری کی نوک کو اس کے گلے پر خفیف سا دبایا۔ اس کے بعد ان کے منہ میں کپڑا ٹھونسنا اور ان کے ہاتھ باندھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ ان لڑکیوں کو لے کر ہم لالا گوپی ناتھ کے کمرے میں دبے قدموں داخل ہوئے۔ لالا اور لالائن کو قابو کرنا بھی اتنا ہی آسان ثابت ہوا۔ لالائن کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس کر اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے۔ صرف لالا گوپی ناتھ ایسا تھا جس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے لیکن جس کا منہ نہیں باندھا گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو بالکو؟ لالا گوپی ناتھ نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کا بدلہ جس نے تمہارے کنویں میں کود کر جان دی تھی، میں نے کہا۔ لالا نے گھبرا کر لالائن کی طرف اور پھر اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہسما پور کے علم دین کی بہن کی بات کر رہا ہوں لالا، میں نے کہا، جسے تم شدھی کر کے اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے۔ لالا گوپی ناتھ نے پھر گھبرا کر اپنی بیوی اور لڑکیوں کو دیکھا۔ بالک کیا بکتا ہے؟ یہ بکواس نہیں ہے لالا۔ پچھلے مہینے تم نے رامو اور اس کے غنڈوں سے علم دین کی بہن کو اغوا نہیں کروایا تھا؟ میں نے اندھیرے میں تیر پھینک کر رامو کا نام لیا تھا۔ وہ کمینہ رامو خود ہی اسے اٹھا کر لایا تھا، لالا نے کہا۔ اور تمہیں دے گیا تھا؟ مجھے بتاؤ اس کی لاش کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ اندلسی تم تجوری کھولو اور اسے خالی کر دو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تجوری خالی ہے، لالا نے گھبرا کر کہا۔ تجوری کی چابی بھی کھو گئی ہے۔ جھوٹ مت بول گوپی ناتھ، میں نے چھری سے اس کے کرتے کو پھاڑ دیا۔ خون کی چند بوندیں کرتے پر چھلک آئیں۔ سچ کہہ رہا ہوں بالک، مائی باپ، لالا نے کپ کپا کر کہا۔ ایک مرتبہ پھر میرا ہاتھ چلا، اس کے کرتے کی آستین رنگین ہو گئی۔ اس کے جھوٹ پر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ تم جھوٹے بھی ہو اور ذلیل بھی گوپی ناتھ، میں نے کہا۔ اندلسی سرہانے گدے کے نیچے سے چابیاں نکال لو، میں نے لالا کی مسحری کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ گوپی ناتھ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اندلسی چابیاں نکال کر تجوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گوپی ناتھ کی آنکھیں تجوری پر لگی ہوئی تھیں۔ لالا، میں نے پھر اس کے پیٹ پر چھری رکھتے ہوئے کہا، قاتل کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، لالا نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ اس کے جسم میں تھر تھری چھوٹ گئی تھی۔ تجوری خالی کر دو اندلسی، اب اس دولت کو صحیح جگہ صرف کیا جائے گا، میں نے اندلسی سے کہا جو نوٹوں کو کینوس کے تھیلے میں بھر رہا تھا۔ پھر اس نے تجوری میں رکھے ہوئے باکس کھول کر زیورات اور جواہرات بھی تھیلے میں الٹنے شروع کر دیے۔ تم نے بتایا نہیں لالا، قاتل کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ میر صاحب، رام قسم، میں نے اسے قتل نہیں کیا، گوپی ناتھ نے کہا۔ اس نے خود ہی چھلانگ لگا دی تھی کنویں میں۔ الفاظ بڑی مشکل سے نکل رہے تھے۔ کیوں لگائی تھی؟ میں پورے زور سے دھاڑا۔ مجھے اس سور پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اس کے جسم پر پے در پے چھریاں بھونک دوں۔ میں نے اس کے کان کو کینچی اور چھری سے کاٹ ڈالا۔ لالا نے چیخ ماری، خون کی بوندیں اس کے کرتے پر گرنے لگیں۔ لالا تھر تھر کانپ رہا تھا۔
اندلسی تجوری کا تمام مال کینوس کے تھیلے میں منتقل کر چکا تھا۔ دونوں لڑکیوں کی حالت ابتر تھی۔ لالائن بے ہوش ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ وہ تمہاری وجہ سے کنویں میں کودنے پر مجبور ہوئی تھی لالا، میں نے بلند آواز میں کہا۔ تم اس کی عزت لوٹنا چاہتے تھے اور اب ہم تمہیں اسی کنویں میں دھکا دیں گے جو اس شریف لڑکی کی قبر بنا تھا۔ مگر نہیں، پہلے یہ بتاؤ اس کی لاش کہاں ہے؟ اسے رامو نے ٹھکانے لگایا تھا، لالا گوپی ناتھ نے گھبرا کر کہا۔ صحرائی، اس خبیث بڈھے کا منہ بند کر دو۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ لالا نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ تم کو اسی کنویں میں دھکا دینا، میں نے کہا۔ نہیں، لالا گوپی ناتھ ملتجیانہ انداز میں چیخا تھا۔ تم یہ پاپ نہیں کر سکتے، تم مسلمان ہو، یہ پاپ مت کرو، اور تم نے جو کچھ کیا تھا وہ پاپ نہیں پن تھا۔ میں دھاڑا، صحرائی منہ باندھ دو کتے کا۔ اس کے بعد لالا گوپی ناتھ کچھ نہ کہہ سکا۔ صحرائی نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ لالا گوپی ناتھ کو سزا دینے کا نیا منصوبہ میرے ذہن میں آیا تھا۔ چلو لالا، میں نے اسے باہر کی طرف دھکا دیا۔ اندلسی اور صحرائی کو وہیں کمرے میں عورتوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر میں اور کوہستانی لالا گوپی ناتھ کو دھکے دیتے ہوئے کنویں کی طرف لے چلے۔ ایک دو مرتبہ لالا نے رکنے کی کوشش کی تھی، مگر چھری کی خراشوں نے اس کے کس بل نکال دیے۔ سنو لالا، میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، ہم تمہاری لڑکیوں کو ساتھ لے جائیں گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ علم دین پر کیا گزری ہوگی۔ بارش اب بھی پوری رفتار سے ہو رہی تھی۔ لالا یہ سن کر رکا تھا۔ چلتے رہو، میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر کہا۔ رکو مت۔ کنویں کے پاس آ کر وہ بری طرح مچلنے لگا۔ لالا، زیادہ پریشان مت ہو، میں نے کہا۔ ہم تمہیں کنویں میں دھکا نہیں دیں گے، صرف اس میں اتار دیں گے تاکہ تم خوب اچھی طرح اس لڑکی کی قبر کو دیکھ سکو۔ چلو، ڈول میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے چمڑے کا ڈول اس کے سامنے کر دیا۔ آخر اسے اپنے دونوں پیر ڈول میں رکھنے ہی پڑے۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ کھڑے کر دیے اور رسی کو اس کے سر سے اونچا لے جا کر اس کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اسی حالت میں لالا کنویں میں اتار دیا گیا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ ڈول میں کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ سر سے اٹھے ہوئے تھے۔ کرتے کی جیب سے ٹارچ نکال کر میں نے روشنی نیچے ڈالی۔ پانی لالا گوپی ناتھ کے شانوں تک تھا۔ اس کی آنکھیں ٹارچ کی روشنی میں چمکی تھیں۔ رسی کو مضبوطی کے ساتھ چرخی سے باندھ دیا گیا تھا۔ لالا، میں نے کنویں میں منہ ڈال کر کہا، سوچتے رہو کہ اس لڑکی نے کنویں میں کیسے جان دی ہوگی۔ پھر ہم دونوں پلٹ آئے تھے۔ لالائن ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے اور دونوں لڑکیوں نے سوالیہ انداز میں ہم دونوں کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جسم ہچکیوں سے لرز رہے تھے۔ میں ان آنکھوں میں پوشیدہ مطلب کو خوب سمجھتا تھا۔ وہ نگاہیں مجھ سے سوال کر رہی تھیں، لالا گوپی ناتھ کہاں ہے؟ بھگوان کے لیے بتا دو، گوپی ناتھ کہاں ہے؟ گوپی ناتھ زندہ ہے لالائن، میں نے کہا۔ وہ کنویں میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ تمہیں صبح صحیح سلامت مل جائے گا۔ اس نے جو پاپ کیا ہے یہ سزا بہت کم ہے، مگر سنو لالائن، تمہاری یہ دونوں لڑکیاں ہمارے ساتھ جائیں گی۔ ماں اور بیٹیوں نے زور زور سے سر ہلایا۔ ان کے بند منہ سے ہوں اوں اوں کی گھٹی گھٹی ہوئی آوازیں ابھریں۔ لالائن بستر سے فرش پر گھٹنوں کے بل گری اور اپنا سر میرے قدموں میں رکھنا چاہا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ لالائن، تم سوچ سکتی ہو کہ اس لڑکی پر اور اس کے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی جسے لالا گوپی ناتھ نے تمہارے پتی نے رامو سے اغوا کروایا تھا۔ منہ بندے ہونے کے باوجود تینوں ماں بیٹیوں کے حلق سے رحم طلب آوازیں ابھرتی رہیں اور جسم ہچکیوں سے ڈولتے رہے۔ سمجھی لالائن، میں نے پھر کہا۔ اپنے پتی کو سمجھا دینا، آئندہ وہ ایسا پاپ نہ کرے۔ چلو لڑکیوں۔ دونوں لڑکیوں اور ان کی ماں نے زور زور سے نفی میں سر ہلائے اور رحم طلب نگاہوں سے باری باری ہم چاروں کو دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا گویا وہ ہم سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اندلسی اپنا تھیلا اٹھا چکا تھا۔ چلو، میں نے زور سے کہا۔ دونوں لڑکیوں نے پھر انکار میں سر ہلائے۔ ان کی ماں نے فرش پر سر پٹکنا شروع کر دیا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، سمجھے، ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ ایک بھاری اور سخت آواز ابھری۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اے زنانو، ہاتھ اٹھاؤ، اس شخص نے پھر کہا۔ دروازے میں رامو کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ سب ہاتھ اٹھا دو۔ یہ افتاد غیر متوقع اور اچانک تھی۔ ہم چاروں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو یہ بات ہے، رامو نے پھر کہا۔ ہاتھی کے منہ سے گنے چھیننے آئے تھے؟
رامو نے کھلی تجوری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مال کہاں ہے؟ اسی تھیلے میں نے کینوس کے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ اے لونڈیو، رامو نے سختی سے کہا، اپنی جگہ کھڑی رہو ورنہ۔ اس نے رائفل کی نال ان کی طرف کر دی۔ دونوں لڑکیاں جو شاید مدد کے لیے رامو کی طرف بڑھ رہی تھیں سہم کر رک گئیں۔ انہوں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، گھٹی گھٹی آوازیں ان کے حلق سے ابھریں، مگر شاید رامو ان کا مطلب نہ سمجھ سکا، اور ذرا دیر نہ آتا تو بیٹا ہاتھ ہی صاف کر گئے تھے اپنے باپ کے مال پر۔ رامو نے کہا اور زور سے کہا لگایا، چلو لاؤ ادھر تھیلا۔ مگر رامو، میں نے کہا، تجھے تو لالا نے رقم دی تھی، تو کیوں یہاں آیا؟ میں اسے باتوں میں الجھانا چاہتا تھا، شاید اس افتاد سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نکل آئے۔ رامو مال کے لیے آیا ہے، مال کے لیے، اس نے کہا لگایا، اس مال کے لیے جو تم نے سمیٹ لیا ہے۔ مگر تم تو لالا گوپی ناتھ کے خاص آدمی ہو، تمہیں تو کل بندوقیں بھی ملنے والی تھیں۔ میں نے کہا، میں کسی کا آدمی نہیں ہوں بیٹا۔ رامو کا لہجہ تضحیک آمیز تھا۔ رامو صرف بدماش ہے، چور ہے۔ رامو کو مال چاہیے، اور وہ بندوقیں، وہ کام جو لالا نے تمہیں بتایا۔ پھر میں نے سوال کیا۔ رامو زور سے ہنسا۔ لالا کہتا تھا، یہ دھرم سیوا کی بات ہے، دھرم سیوا۔ اپنا دھرم تو بس مایا ہے بیٹے، مسلمانوں کو مار کر انہیں شدھی کر کے مجھے یہ مال تو نہیں مل سکتا نا۔ تو پھر میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن رامو زوردار آواز میں میری بات کاٹتا ہوا بولا، باتیں مت بناؤ، تھیلا ادھر لاؤ۔ رامو نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا۔ میرے اشارے پر اندلسی نے جھک کر تھیلا اٹھایا۔ دونوں لڑکیوں نے پھر اپنے سر کو زور زور سے ہلا دیا۔ ان کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ان کی ماں فرش پر بیٹھی رامو کو سر کے اشاروں سے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں منڈیا ہلاتی ہے؟ رامو نے کہا، میں کسی کی مدد کرنے یا فریاد سننے نہیں آیا، سمجھی؟ رامو نے ایک قدم اور پیچھے ہٹایا۔ ادھر لاؤ، دروازے کے باہر، یہ کہہ کر وہ ہمیں بندوق کی زد پر لیے اور پیچھے ہٹا۔ اب وہ دروازے کے باہر تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب کہ اس نے دروازے سے باہر سر نکالا تھا، ٹھک کی ایک زوردار آواز ہوئی۔ رامو کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ تینوں ماں بیٹیاں شاید بے تحاشا چیخیں تھیں، مگر یہ چیخیں ان کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ ہم چاروں نے غیر شعوری طور پر ہاتھ نیچے گرا کر پھر اپنے ہتھیار سنبھال لیے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا ہمیں علم نہ تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمارے پروگرام کے برعکس تھا، اور ہمارے لیے خطرناک بھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اور کوئی اقدام کرتے، کمرے کے باہر سے آواز آئی، شیر کی ایک روزہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ رات ختم ہو رہی ہے، صبح ضرور طلوع ہوگی۔ کسی نامعلوم شخص کے شناختی جملے کے جواب میں نے فوراً کہا، یہ دونوں جملے ہماری تنظیم کے شناختی کوڈ ورڈز تھے۔ یہ کوڈ ورڈز ہر ماہ تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا تھا، خطرہ ٹل گیا تھا۔ صحرائی اندلسی اور کوہستانی نے میری طرف دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں مسرت کی چمک تھی۔ ہمارا نیا ساتھی اب دروازے میں آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، چہرے پر ہماری طرح نقاب پڑا ہوا تھا۔ اس نے فرش سے رامو کی بندوق اٹھا لی۔ سادی، ہمارے ساتھی نے کہا، ادھر آؤ۔ نووارد کے کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے تھے، اس کے سر سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ رامو کے جسم کو پھلانگتے ہوئے میں نے ایک نظر ڈالی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ مر تو نہیں گیا؟ زندہ بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آنے والے نے کہا تھا۔ ہم اس وقت دوسرے کمرے کے وسط میں تھے۔ سنو، باہر پچھلی طرف باغ کی سمت دروازے کے پاس 2 تانگے کھڑے ہیں، تم ان میں جا کر بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں جہاں لے جائیں چلے جاؤ، جلدی کرو۔ مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وقت ضائع نہ کرو، جلدی کرو، ہمارے نئے ساتھی نے کہا۔ تمہارے جانے کے 5 منٹ بعد میں بھی اس مکان سے نکل جاؤں گا، جلدی کرو۔ مزید کچھ کہنا سننا بیکار تھا۔ میں کمرے میں واپس آ گیا۔ کوہستانی، لالائن کے پیر باندھ دو۔ لالائن نے بہت ہاتھ پیر مارے تھے مگر بے سود۔ کوہستانی 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں اس کے ہاتھ پیر باندھ چکا تھا۔ اندلسی، تھیلا اٹھاؤ، ہم چل رہے ہیں، کامریڈ ہمارے لیے تانگے لے کر آیا ہے۔ میں نے کہا۔ اندلسی نے تھیلا اٹھا لیا۔ کوہستانی، صحرائی، لڑکیوں کو لے چلو۔ اس کے ساتھ ہی لڑکیوں اور ان کی ماں نے بھی پھر میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ یقیناً چیخ رہی ہوں گی، ان کے بندے ہوئے منہ سے گھٹی گھٹی غراہٹیں بلند ہو رہی تھیں۔
دونوں لڑکیاں زور زور سے انکار میں سر ہلا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے کی جلد تنی ہوئی تھی، آنکھوں میں التجا تھی، رحم کی بھیک تھی۔ لڑکیوں، میں نے ان سے کہا تھا، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، مگر تمہارے باپ نے ہماری ایک بہن کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا اور اسے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم تمہیں ساتھ لے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو پتہ چل سکے کہ وہ دوسروں کے گھر جو آگ لگانا چاہتے ہیں اس کی آگ خود ان کے گھروں کو بھی جلا سکتی ہے۔ البتہ میں تمہیں اتنا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے پاس بھی محفوظ رہو گی۔ ہم اتنے ذلیل نہیں ہیں کہ تمہاری عزت لوٹ کر اپنا دامن گناہوں سے آلودہ کریں۔ لے چلو، میں نے کوہستانی اور صحرائی سے کہا۔ لڑکیاں مچلیں تو میں نے سخت لہجے میں کہا، لڑکیوں، ہمیں مجبور نہ کرو۔ کوہستانی، صحرائی، اب اگر یہ ہچر مچر کریں تو… میں نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس کا اثر ان پر خاصا ہوا، وہ اپنی جگہ سہم کر رہ گئیں۔ پھر احتیاطاً دونوں لڑکیوں کے پیر باندھ دیے گئے۔ یہ تجویز اندلسی کی تھی اور معقول تھی۔ پیر باندھنے کے بعد کوہستانی اور صحرائی نے ایک ایک لڑکی کو شانے پر ڈال لیا۔ اس دوران میں ہمارا مددگار کامریڈ دروازے سے رامو کو ہٹا چکا تھا۔ خدا حافظ کامریڈ، میں نے آخر میں کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، نووارد کامریڈ نے کہا۔ ہاں، تم سب پیچھے ہی بیٹھنا، اس نے آخری ہدایت دی تھی، اور ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ آسمان سے پانی اب بھی اسی رفتار سے برس رہا تھا۔ سارے معاملات بخیر و خوبی طے ہو گئے تھے۔ اس وقت سب سے زیادہ اطمینان بخش بات یہ تھی کہ ہمیں امروہے میں ایک جائے پناہ مل گئی تھی، ایسی جائے پناہ جو ہماری تنظیم کے افراد فراہم کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں اس وقت کئی سوالات تھے۔ آخر ہماری تنظیم کو کس طرح یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم لالا گوپی ناتھ کی کوٹھی میں موجود ہیں، جبکہ تنظیم کے طریقہ کار کے مطابق امروہے میں ہماری مہم خفیہ تھی۔ ہم چار کے سوا کسی اور کو اس کا علم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر علم ہو بھی جاتا تو اصل منصوبے کے مطابق ہمیں اس وقت امروہے سے دور اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے مختلف راہوں پر نکل جانا تھا، لیکن اس وقت ان مسائل پر سوچنا بیکار تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ ہمیں ایک پناہ گاہ مل رہی تھی۔ اس سے پہلے خود میرے ذہن میں یہ بات واضح نہیں تھی کہ ہمیں لالا گوپی ناتھ کی حویلی سے نکل کر کہاں جانا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ہم لالا گوپی ناتھ کی حویلی کے عقبی دروازے سے باہر آ چکے تھے، جہاں نووارد کامریڈ کے کہنے کے مطابق 2 تانگے موجود تھے۔ تانگوں پر چادروں سے پردے باندھ دیے گئے تھے۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ کامریڈ نے تانگوں میں پیچھے بیٹھنے کی ہدایت کیوں کی تھی۔ اب ہم محفوظ انداز میں امروہے کی سڑکوں سے گزر سکتے تھے۔ اندلسی اور صحرائی ایک لڑکی کو ساتھ لے کر پیچھے والے تانگے میں بیٹھے، جبکہ میں اور کوہستانی دوسری لڑکی کے ساتھ اگلے تانگے میں۔ تانگے والوں نے ہم سے کچھ نہیں پوچھا تھا، ہمارے بیٹھتے ہی تانگے چل پڑے۔ تاہم تانگوں میں بیٹھنے سے قبل ہم دونوں لڑکیوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ چکے تھے۔ تانگے معمول کے مطابق رفتار سے بڑھتے رہے۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چادر کا کونا اٹھا کر باہر دیکھ لیتا۔ ہم کوٹ سے نکل کر سخلال الحسنین روڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد تانگوں نے 2-1 گلیوں میں بے مقصد چکر لگائے، جس کا مقصد شاید یہ تھا کہ تانگے والے نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو اندر پردے میں بیٹھے تھے راستے کا اندازہ کر سکیں یا سمت کا تعین، مگر انہیں شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امروہے کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ بارش اب ایک ہی رفتار سے اور مسلسل ہو رہی تھی۔ پانی ٹانگے کی چھت سے ٹپک کر اندر آ رہا تھا، لیکن ہم سب تو پہلے ہی شرابور تھے۔ دیر تک بھیگتے رہنے کی وجہ سے مجھے اپنے جسم میں سردی محسوس ہونے لگی، میری آنکھیں جل رہی تھیں اور سر میں ہلکے ہلکے دھماکے ہو رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہمارا یہ سفر تمام ہوا۔ تانگے ایک گلی میں رک گئے تھے، پھر تانگے والا اترا تھا اور اس نے تانگے کو آگے پیچھے کر کے تانگے کے پائیدان کو ایک ڈیوڑی کے دروازے کی طرف کر دیا۔ اس سے قبل ہی میں لڑکی کے پیروں کی رسی کھول چکا تھا۔ میں نے چادر اٹھا دی۔ ڈیوڑی کی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر تاریکی تھی۔ اسی وقت پائیدان اور ڈیوڑی کی سیڑھیوں پر ٹارچ کی روشنی پڑی۔ ہم تینوں تانگے سے اتر کر ڈیوڑی میں آ گئے۔ ٹارچ پھر بجھ گئی۔ مقابل کے دروازے سے آگے صحن تھا اور صحن میں کہیں سے بہت ہی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ کہیں دور کوئی چراغ جل رہا ہو۔ میں نے اس شخص کو دیکھنا چاہا جس نے ٹارچ روشن کی تھی۔ اندر چلے جاؤ،
سالار اعظم کی سرد اور سخت آواز ابھری۔ یہ آواز سن کر میں حیران بھی ہوا تھا اور خوف کی ایک ہلکی سی لہر بھی میں نے اپنے جسم میں دوڑتی محسوس کی تھی۔ اس کے لہجے میں غراہٹ تھی، ناراضگی تھی۔ اس نے آج تک کبھی اس لہجے میں مجھ سے گفتگو نہیں کی تھی۔ جس وقت ہم تینوں آگے پیچھے صحن میں داخل ہوئے، دوسرا تانگا دروازے پر آ لگا تھا۔ ہم بارش میں بھیگتے ہوئے دائیں طرف بڑھ گئے، جہاں ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس کے سوا باقی تمام مکان تاریک اور خاموش تھا۔